अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। आज मैं फिर आई हूँ आपके सामने मिनी सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ आप क्लिप्स में देख ही चुके हैं। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं आज लियासी मस्जिद, जो कि बहुत पाकिस्तान की तारीख़ी मस्जिद है और एबटाबाद की बहुत ही फेमस जगह है, जहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर से सियाह यहाँ पे आते हैं। तो मैं भी आप लोगों को आज उधर लेके जाऊँगी। यहाँ सबसे पहले मैं जो साथ लेके जाऊँगी बच्चों के लिए, मोस्टली मैं घर से चीज़ें लेके जाती हूँ। और आज मैं लेके जा रही हूँ केक और पुलाव, बीफ पुलाव लेके जाऊंगी और केक लेके जाऊंगी। बीफ पुलाव तो मैं नहीं बना सकती थी, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा हाथ जो है ना, मुझे कल चोट लग गई थी और बड़ी मुश्किल से केक मेरे अलावा कोई रेडी नहीं कर सकता था मेरी दोस्तों में से। तो इसलिए मैंने कहा कि केक मैं जैसे तैसे खुद ही रेडी करूँगी। उस दिन आपको मैंने क्लिप दिखाया था कि मैंने चाय बनाई है, चाय के फौरी बाद मैंने जो है ना केक बनाना शुरू कर दिया था। ईद का थर्ड डे है ये, और थर्ड डे ही हम लियासी मस्जिद गए थे और ईद का सेकंड डे मुझे चोट लगी थी। और ये बस थर्ड डे का पूरा मेरा व्लॉग है। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे में मैंने 2 टीस्पून डाले हैं बेकिंग पाउडर के, और चुटकी भर डाला मैंने मीठा सोडा। उसको मैंने मिक्स करके साइड पे कर लिया। मैं कई दफ़ा अपने चैनल पे ना केक की रेसिपी दे चुकी हूँ। अब मैं सोच रही थी कि मैं सरसरी तौर पे दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो न्यू बनाने वाले हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। चले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 4 मैंने लिए अंडे। अंडों को अच्छे से मैंने बीट करना है। आपने इस तरह अंडों को बीट करना है कि ये अपनी जो है ना दुगने हो जाएं, इस फूल के फ्लफ़ी से हो जाएं। आपको भी पता चल जाएगा मशीन चलाते हुए कि ये फ्लफ़ी से हो जाएंगे और दुगने हो जाएंगे अपनी क्वांटिटी में। तो फिर इसके बाद आप चीनी डालें। इसमें चीनी आपने जो होता है ना मैदे वाला कप जो बड़ा होता है, इसका तीसरा हिस्सा हमने चीनी का लेना और चौथा हिस्सा हमने ऑयल का लेना है। ये 2 चीज़ें बस हमने डाली। अगर चीनी पीस के डाल ले तो क्या ही बात है, लेकिन मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ। अब मुझे तजर्बा हो गया ना। और वैसे भी मैं तो चीज़ें भी जो है ना आप लोगों को दिखाने के लिए चम्मच शम्मच में यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही डालती हूँ। कभी मैंने पानी नाप के नहीं चावलों में डाला, एक बंदे का तजर्बा हो जाता है ना। तो यहाँ पे चीनी मैंने डाल दिया और कप में चौथा हिस्सा जो है ना ऑयल का डालूँगी, कप का, ये देखें। और डाल के फिर इसको थोड़ा सा जो है ना हम बीट करेंगे कि ये चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। अदरवाइज़ तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे स्पैचुला से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लगी हुई थी तो मैंने कहा कि सारा कुछ सेट कर लेती हूँ। और इसके अलावा अब इसमें फूड कलर मैं ज़रूर डालूँगी। मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, लेकिन चॉकलेट केक मैं बना नहीं सकती थी, मेरे पास कोको पाउडर नहीं था। तो मैंने कहा इसका कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा, तो फिर मैंने फूड कलर थोड़ा सा डाल दिया। जनाब, होता ये है कि जब भी आप बाहर जाओ ना, लियासी मस्जिद जाओ, शिमला हिल जाओ, हरनोई जाओ, कहीं भी जाओ, इन 3 जगहों पे मैं ज़्यादा बच्चों को लेके जाती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि घर से चीज़ें बना के लेके जाती हूँ। वहाँ पे इतनी महंगाई होती है कि बिला वजह ही जो चीज़ 10 रुपये की आ रही होती है, उन लोगों का दिल करता है कि हम बस 50 रुपये की दें। तो फिर मुझे ज़्यादा बच्चों से पहले कह लेती हूँ कि अगर आपने बाहर जाना है तो हम जो है ना घर से चीज़ें बना के लेके जाएंगे। तो बच्चे एग्री करते हैं कि ठीक है। और जो फेमस चीज़ होती है उधर की, वो तो फिर ज़रूरी होती है ना उधर से लेना। अब जैसे लियासी के पकोड़े बहुत मशहूर हैं, तो फिर पकोड़े उधर खाने पड़ते हैं, क्योंकि मनों के हिसाब से लियासी के पकोड़े जो है ना सेल होते हैं, इतने वहाँ पकोड़े बनते हैं। और जो भी वहाँ आता है ना पकोड़े ज़रूर खाता है, तो वो फिर हम उधर से लेते हैं। बाकी कोक शोक ये वो जो हम बना के ले जाते हैं घर से, और कोक उधर से ले लेते हैं। क्योंकि वैसे तो मैं आपको बताइए मैं बहुत कम बच्चों को देती हूँ, लेकिन इस तरह की कुछ हो आउटडोर कोई एक्टिविटी तो फिर मैं ले लेती हूँ। इस मैदे को जो हमने साइड पे रखा था, उसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना, थोड़ा थोड़ा करके इसको सेट कर देना। आपको एक और न्यूज़ दूँ कि मेरा ट्राईपोड की टांग भी यार टूट गई है और लंगड़ा हो गया। और ये देखिए यहाँ हिल रहा था और मुझे नहीं पता चला ना, तो वो नीचे से पता नहीं, वो ये सारे प्लास्टिक का बना होता है और इसके अंदर से कुछ चीज़ हिली है और उसकी टांग टूट गई है। चलें जी, जो पैसे से आने वाली चीज़ है उसका इतना दुख नहीं होता। होता तो है, पैसा भी बड़ी मुश्किल से आता है। इसको करते हैं जनाब साइड पे। और अब हम जो है ना अपने मोल्ड में, आप कई दफ़ा इसकी आपके साथ बात कर चुकी हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है, सिलिकॉन का है, फटाफट से इसमें केक भी बन जाता है और ना इसके साथ जुड़ता है और ना मुझे इतना को रफड़ करना पड़ता है। नहीं तो पहले मोल्ड में मुझे ये होता था कि कभी ये करो तो कभी वो करो, उनको साफ़ करने के बड़ा झंझट होता था। ऊपर मैंने थोड़े से तिल डाल दिए और तिल डाल के मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। और इसको केक को तकरीबन 40 मिनट के लिए मैं रखूँगी और फिर चेक करूँगी। हार्डली 45 मिनट में मेरा जो केक है ना वो रेडी हो जाता है। तो जनाब केक मेरा रखा भी गया और रेडी भी हो गया।
تو یہاں پہ میں اس کو نکال کے آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں۔ پہلے تو میں چیک کروں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا اونچی جگہ پہ ہے تو میں اس میں کوئی اسٹک وغیرہ لگا کے دیکھ نہیں سکتی۔ پہلے میں نیچے اتاروں گی، دیکھوں گی، تو پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی۔ یہ دیکھیں اب یہ گرم بھی بہت ہوتا ہے، سلیکون ہے نا، ہاتھ بھی نہیں لگنے دیتا ہے، اتنا یہ گرم ہوتا ہے۔ اب میں نے چیک کیا ہے جو ہماری اسٹک ہے نا، جب ہم اس کے اندر لگاتے ہیں تو وہ اسٹک بالکل صاف ستھری ہے، تو اٹس مین کہ آپ کا کیک ریڈی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ کا جو بیٹر ہے وہ آئے تو پھر آپ کا کیک جو ہے نا بھی ریڈی نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں مولڈ بالکل صاف ستھرا ہے۔ اور اب جو ہے نا گرم گرم کی کٹنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں گرم گرم کی کٹنگ کر کے رکھ دیتی ہوں، تو پھر مجھے بچوں کو بھی تیار کرنا تھا۔ یہ دیکھیں جناب، بہت مزے کا سافٹ کیک بن کے ریڈی ہوا ہے۔ اب اس کی تعریفیں کیا ہی میں توڑوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب بندہ اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، اب ہر روز دوسرے دن چوتھے دن بچوں کو کیک چاہیے ہوتا ہے، تو پھر جو چیز نہیں بھی آتی وہ بھی آپ کو آ جاتی ہے۔ یہ صرف ہوتا ہے کہ آپ کتنی چیز بنا رہے ہو، کتنی بار بنا رہے ہو، تو پھر اس سے سارا کچھ ہی آ جاتا ہے۔ سائڈ پہ دوسری طرف جو ہے نا میں نے اس کو سیٹ بھی کر لیا تھا۔ اب بٹن میرا کھلا ہوا جھلوں کی طرح، کیونکہ فنگر کے ساتھ بٹن کو بند کرنا تھا تو وہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو جو ہے نا اندر کیا ہے کسی طرح کی، یہ تو بہت ہی لڑکا ہے لیکن پھر وہ بار بار نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے نیچے باکس بھی رکھ لیا تھا جس کے بیچ میں نے پلاؤ ڈالنا تھا، رستے میں سے لینا تھا، اپنی دوست سے میں نے کہا ہوا تھا۔ اور اب نکل چکے ہم لیاسی کے لیے۔ لیاسی کی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ 1932 میں جو ہے نا باقاعدہ طور پر مسجد تیار ہوئی تھی۔ پہلے یہاں پہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے ہندوستان اور پاکستان جب کٹھی تھے تب کی یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم مندر بنائیں گے اور مسلمان کہتے تھے کہ ہم مسجد بنائیں گے۔ اور یہ سب جو ہے نا اپنا جھگڑا لے کے جب انگریز کے پاس گئے تو مطلب جو اس وقت کوئی مطلب اس عہدے پہ تھا کہ وہاں پہ جا کے فیصلہ ہونا تھا، مجھے ڈیٹیل نہیں اس کی پتہ نا، تو اس نے کہا کہ میں صبح آ کے دیکھوں گا۔ مسلمانوں نے کیا کہ راتوں رات یہ مسجد تیار کی۔ یہ نہیں کہ اس طرح کی مسجد تیار کی جو آپ کو نظر آ رہی، بالکل کچی مسجد تیار کی، جس طرح کے مطلب آپ کو پتہ ہے مٹی سے پچھلے دور میں کرتے تھے۔ 1932 میں تو یہ باقاعدہ تیار ہوئی ہے، پہلے کی بات ہے، صدیوں پہلے کی یہ مسجد ہے۔ تو ایک نقشہ سا بنا دیا اور بیچ میں نماز بھی صبح کی ادا کر لی۔ اور جب انگریز آیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے پہلے دن تو کہہ دیا کہ میں آ کے دیکھوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں مسجد بننا چاہیے، مندر بننی چاہیے۔ تو جب وہ ادھر آیا تو اس نے کہا کہ یہاں تو آلریڈی مسجد بن چکی ہے، تو مجھے آپ لوگوں نے کیوں بلایا، یہاں مسجد ہی بنے گی۔ تو پھر اس طرح کر کے نا تو یہاں مسجد تیار ہوئی۔ اور یقین کریں یہاں جو پانی ہے، جو چشمہ ہے، یہاں پانی کا چشمے کے اوپر جھگڑا تھا نا کہ چشمے کے اوپر وہ کہتے تھے کہ مندر بنے گا، مسلمان کہتے تھے کہ مسجد بنے گی۔ تو یہ چشمے سے پانی نکلتا ہی رہتا ہے، نکلتا ہی رہتا ہے۔ اور اس چشمے کے پانی میں شفا ہے، آنکھوں کے لیے، جلد کے لیے۔ تو یہ میں نے کلپ جو تھے میں نے آپ کو یوٹیوب سے لے کے دکھائے تھے، کیونکہ اندر کیا سین جو ہے نا وہاں میں گھس بھی نہیں سکتی تھی، بہت رش ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں کا، قرآن حفظ کرنے والوں کا، تو میں ذرا کم ہی اندر جاتی ہوں۔ تو یہ چشمے جو ہے نا آل ٹائم ان میں پانی نکلتا رہتا ہے، آل ٹائم پانی نکلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ میں گئی تھی اوپر کی طرف، یہ دیکھیں آپ، اوپر بہت بہت اوپر، تقریباً 100 سے زیادہ سیڑھیاں۔ اور جب میں یہ سیڑھیاں چڑھتی ہوں نا تو ہر دفعہ یہ میں کہتی ہوں کہ میں اب یہاں نہیں آنے والی، میں تھک جاتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل باہر آ جائے گا۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہم اتنا مطلب جو پہاڑی لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہم پنجابی لوگ جو ہوتے ہیں ہم نے اس طرح کی جگہ دیکھی نہیں ہوتی، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اتنی ہائٹ پہ جانا۔ تو ہم بس نکل پڑے تھے، تو کرتے کراتے پہنچ گئے۔ اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں تک جاتی ہوں جہاں پہ گیدرنگ نہ ہو، ایسے جیسے ہائکنگ پہ نہیں آپ جا رہے ہوتے ہیں، ہم ایسے نکلے ہوتے ہیں اپنے مطلب مشن پہ جیسے نکلے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہم اوپر جا رہے تھے۔ اور مزہ بھی آتا ہے یہاں پہ، بچے بیٹھ کے تھوڑا بہت وہ کہتے ہیں کہ پکچرز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کا ایک سما ہوتا ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، اور بہت زبردست یہاں کا منظر ہوتا ہے۔ اور یقین کریں ٹھنڈ اس قدر تھی اس دن، ٹھنڈ تو نہ کہیں لیکن اتنا نارمل موسم تھا کہ دل کر رہا تھا کہ اوپر کوئی بڑا کپڑا لے کے آتے۔ بالکل ہم ہائٹ پہ چلے گئے تھے۔ یہاں پہ جو پلاؤ جناب بنا تھا وہ میں پلاؤ بچوں کو ڈال کے دے رہی تھی کہ آپ پہلے یہ کھا لیں، ساتھ میں ہم سپرائٹ اور جو تھے کوکو کولا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، وہ لے کے گئے تھے۔ مجھے اتنا ان چیزوں کا نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو اکثر کہتی رہتی ہوں۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ جو تھا، جب وہ تھوڑا سا گھوم پھر لیتے تھے تو پھر کہتے تھے ہم نے کچھ کھانا ہے، تھوڑا سا ہمیں کچھ چاہیے، تو پھر میں نے ان کو کیک دے دیا، میں نے کہا یہ کھاؤ۔ اور اس کے بعد میں نے پیکنگ کر کے اپنا جو سامان تھا وہ ایک میں بیگ لے کے جاتی ہوں ساتھ میں، اس میں نے رکھ دیا تھا شیٹ وغیرہ جو بھی میرے پاس تھا۔ پھر میں ان کو تھا کہ ہم ٹاپ پہ جائیں گے، اور ٹاپ پہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کو اوپر سے کوئی پکڑ کے نہ لے جائے، حالانکہ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا۔
اور یہاں دیکھیں ٹھنڈی اس قدر ہوا تھی، اور یہ کلپ میں آپ کو آئی تھنک پہلے بھی دکھا چکی ہوں اور میں اس کے آگے نہیں جا سکی۔ آپ کبھی لیاسی مسجد آئیں، ایبٹ آباد آئیں تو ضرور لیاسی مسجد کا وزٹ کریں۔ اور یہاں پہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ یہاں آپ پورے ایبٹ آباد کو اوپر کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس قدر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور بس میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں جب پنجاب سے آئی تھی تو میں کہتی تھی کہ یار ہم جنت میں آ گئے ہیں۔ اس قدر اچھا موسم، اس قدر اچھا موسم کہ آل ٹائم آپ کا ذہن فریش رہتا ہے۔ جب آپ اتنا اب ہم پنجاب میں کتنی گرمی 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 کا رونا روتے رہتے ہیں، یہاں پہ کوئی گرمی نہیں ہے، کوئی یقین کریں مچھر تک نہیں ہے۔ اور مکھیاں ابھی میں نے دیکھی ہیں جب میں اپنی اس گھر میں آئی ہوں، نہیں تو میں نے مکھی بھی پورے ایبٹ آباد میں کبھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ہم اوپن ایریا میں آئے ہیں تو یہاں نیا گھر ہے تو یہاں تھوڑی سی پرابلم مجھے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ مختلف جگہ پہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنے ہوتے ہیں جہاں پہ آئس کریم بچے کھا رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بکری ہوتی ہیں، یہ بھی سارا کچھ اس طرح کا سین یہاں پہ ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے بچوں کو باہر کی چیزیں جو ہے نا، آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ آئس کریم ہو، یہ وہ ہو، یہ لوکل چیزیں اس طرح کی میں کبھی بھی نہیں لے کے دیتی۔ اب گئے تو ہم سیڑھیوں کی سائڈ سے تھے، اور اب جب میں نیچے اتر رہی تھی تو جو دوسری ڈھلوان والی جگہ تھی وہاں سے میں نیچے لے کے بچوں کو آئی تھی۔ یہاں پہ آپ کہیں کہ ہم چپل پہن کے جائیں، ہم ہیل پہن کے جائیں تو سوچئے بھی نہ، آپ کو یہاں شوز ہی پہننے پڑیں گے۔ تو شوز پہنا کے بالکل آپ ٹائٹ سیٹ میٹ ہو کے یہاں پہ چڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ ادھر چڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ میں اوپر کھڑی ہو کے مسجد کا ویو آپ کو دکھا رہی ہوں، کیونکہ مسجد کے اندر میں گئی نہیں تھی۔ یہ دیکھیں یہ ساری مسجد ہے۔ تو یہاں پہ آنے والا جو بھی سیاح ہونا، وہ لیاسی مسجد، شملہ ہل، ہرنوئی، ان چیزوں کو نہیں بھولتا، کیونکہ یہ مین چیزیں ہیں ایبٹ آباد کی۔ اور یقین کریں زندگی ان لوگوں کی ہے، اتنی مزے کی زندگی ان لوگوں کی۔ یہ دیکھیں اتنی گرمی میں ہم پکوڑے کھا سکتے ہیں پنجاب میں، ہم پاس سے بھی نہیں گزرتے، اور منوں کے حساب سے یہاں پکوڑے بکتے ہیں۔ اور یہاں بچوں نے کہا کہ ہمیں پکوڑے چاہیے، پھر ادھر سے میں نے پکوڑے لیے ان کے لیے، اور انہوں نے کھائے، اور بس ہم گھر کی طرف نکل پڑے، کیونکہ یہ لاسٹ پوائنٹ تھا جہاں سے ہم نے گاڑی لینی تھی اور گھر کی، کیونکہ یہ گاڑی سیدھی ہمارے گھر کی طرف آتی ہے، ہمیں اب مطلب ہمارے دروازے کے سامنے آ کے اتار دیتی ہے۔ اور پھر میں نے کبھی نہیں کیا کہ میں گاڑی لوں اور پھر جناب جاؤں، گاڑی والے کو علیحدہ ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کدھر ہے گاڑی۔ میں اپنی مطلب ایک مرضی ہوتی ہے کہ جب مرضی جاؤ، جب مرضی نہ جاؤ، اور نہ کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ککول اکیڈمی کی طرف سے ہو کے ہم واپس آ رہے تھے۔ چلیں جی